آیت نمبر 4 والذی اخرج المرعى، اور وہی ذات اخرج المرعى، اس نے چارہ اگایا۔ کون سی ذات؟ جس کی پہلی آیت میں تسبیح کا حکم دیا گیا تھا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسی نے چارہ اگایا۔ راعی جو ہے نا وہ جاندار کی حفاظت کرنے والے کو کہتے ہیں گے، مرعا چارے کو کہتے ہیں گے۔ جانوروں انسانوں کی کھانے کی چیزیں پیدا کی ہیں گے اس رب نے۔ دیکھیں پتھر پہاڑ وغیرہ کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ راعی جو ہوتا ہے نا بکری رکھنے والا، اس کو کیا کرتا ہے؟ بکریوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ رعایت کرنا کہتے ہیں نا، رعایت کرنا خیال رکھنا، رعیہ عوام کا خیال رکھنا۔ حکومت کا کیا کام ہوتا ہے گا کہ عوام کا خیال رکھے۔ پھر فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو کر دیا سیاہ رنگ کا، کوڑا بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو غثاء احوا۔ غصہ جو ہے نا وہ متلی اور کیا وہ کہتے ہیں، جیسے خراب چیز کو دیکھ کے جس سے دل متلا ہے، اور احوا جو ہے نا وہ ایسا سخت رنگ جو کہ سیاہی مائل ہوتا ہے گا، یعنی ڈارک براؤن یا پکا رنگ۔ آپ دیکھیں سبز نباتات جو ہوتی ہیں گی ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے، آپ دیکھیں پالک ہوتے ہیں، پودینہ ہوتا ہے، کس طرح پڑے کالا سیاہ سا ہو جاتا ہے نا، کوڑا کرکٹ بنا کر اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں گے۔ پتھر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ دیکھیں دھوپ میں پڑے رہتے ہیں لیکن وہ سیاہ نہیں ہوتے، لیکن نباتات جو ہوتی ہیں وہ اپنی زندگی پوری کر کے ایک ٹائم لمٹ کوڑا کرکٹ بن جاتے ہیں گے۔ اور یہ ڈیکمپوزیشن اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے کہ بہت ضروری ہے کہ اگر سوچیں سارے درخت تو سب پتے اسی طرح، دیکھیں درخت پہ ایک دفعہ پتے گرتے ہیں پھر دوبارہ نئے آ جاتے ہیں، تو اگر ویسے ہی رہتے اور نئے پتے نکلتے رہتے تو اس دنیا میں تو انسانوں کی جگہ کم ہو جاتی، اتنے جنگلات ہو جاتے۔ اس آیت سے انسان کو سکھایا جا رہا ہے کہ انسان بھی دیکھیں جب پیدا ہوتا ہے گا نیو بورن کتنا پیارا ہوتا ہے گا، پھر وہ آگے بڑھتا ہے گا، عمر اس کی بڑھتی ہے، پھر اس کی جھریاں آنے لگتی ہیں گی، وہ دیکھنے کے مطلب پسند نہیں کرتا انسان، اور پھر ایک دم جب وہ مرتا ہے گا تو پھر گلنے سڑنے لگتا ہے گا۔ تو انسان جس طریقے سے تم دیکھتے ہو اپنے سامنے کے یہ رنگ برنگ لہراتی ہوئی سبزیاں اور یہ سب چراغا جو ہیں یہ بھی کالا مائل پڑ جاتا ہے، اسی طرح تم نے بھی ختم ہو جانا ہے گا۔ سنقرئک فلا تنسا، ان قریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو پھر آپ نہیں بھولیں گے، یعنی یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے گا۔ بعض وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تھی تو اس کو آپ جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری تھی کہ اس کو آگے پہنچانا ہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ آپ جو ہیں قرآن پڑھانا آپ کو یہ ہمارے ذمے ہے گا۔ تو جس وقت قرآن پڑھا جائے اس وقت انسان کے لیے ادب کا تقاضا ہے کہ زبان بھی نہ ہلائیں نہ بولیں، بلکہ اس کو غور سے سنیں سمجھیں غور کریں اس پہ۔ وہ وقت ہوتا ہے گا کہ اس کو ایبزارب کیا جائے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو آپ کے سامنے، تو پھر آپ نہ بھولیں گے، آپ جلدی نہ کریں بلکہ کیا کریں اصل میں فوکس کریں۔ اور یہ ہمارے لیے بھی میسیج ہے کہ جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں اور کہیں تلاوت لگی ہوئی قرأت آ رہی ہے تو فوکس کر کے غور سے اس کو سنیں، اس پہ غور و فکر کریں، تو اس وقت دل پہ اترے گا قرآن اگر سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھلوا دے گا، وہ آپ کے ذہنوں سے نکل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھلوا دیں گے ہم، یہاں تک کہ آپ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ تو پرفیکٹ ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، رب کبھی نہیں بھولتا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اور بے شک وہ جانتا ہے جو اونچی آواز میں کہی بات ہے اور جو مخفی رکھی جائے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کتاب۔ وہی رب کامل علم والا ہے، اسے پتہ ہے گا کون سی آیت تو کب کہاں رکھنا ہے گا، اور وہ جانتا ہے گا جو تم اونچی آواز میں بات کر رہے ہو اور جو تمہارے اندر نفس کے اندر تم اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم توفیق دیں گے ان کو آسان طریقے کی، ہم سہولت پیدا کر دیں گے آسان راستے کی۔ اور یہاں پہ دین کا راستہ وہ راستہ ہے جو آسان ہے، دین فطرت، کوئی کام ہماری استطاعت سے باہر نہیں رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسا دین دے کر بھیجا گیا جو بہت آسان ہے۔ دیکھیں طالب علم آغاز میں پریشان ہوتا ہے، میں سیکھ پاؤں گا کہ نہیں، سمجھ آئے گا کہ نہیں، بھول تو نہیں جاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، راستے پر بار بار چلنے سے راستہ ویسے بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اسٹارٹنگ میں مشکل ہوتی ہے، پھر سیکھ لیتا ہے انسان تو کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جنت کا راستہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو آسان کر دیں گے۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کام میں اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان راستے کو اختیار کرتے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، نصیحت کرتے رہیے جہاں تک کہ نصیحت فائدہ مند ہو۔ تذکیر جو ہوتی ہے نا اس کا معنی تکرار کے ساتھ سکھانا ہوتا ہے، یعنی بھولی ہوئی بات کو
دوبارہ سے ریمائنڈر سمجھ لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجیے اگر فائدہ دے. ایک تو اس سے یہ مراد ہے کہ نصیحت کو اس وقت کریں جب وہ فائدہ مند ہو، یعنی کہ موقع محل دیکھ کر نصیحت کریں. ایسا نہ ہو بندہ غصے میں یا بھوکا بیٹھا ہو اور آپ اس کو اس وقت نصیحت کرنے لگیں. جب فائدہ مند ہو حکمت کے ساتھ احسن انداز میں نصیحت کریں. اور دوسری چیز یہ کہ امام شوکانی کہتے ہیں فائدہ دے یا نہ دے نصیحت کریں، اس سے آپ کو خود تو فائدہ ہوگا. انسان جب دوسرے کو نصیحت کرتا ہے تو اس کو خود بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور اگلی آیت میں ویسے آ رہا ہے سیذکر من یخشی، وہ نصیحت حاصل کرے گا جو خوف رکھتا ہوگا، یعنی جس کے دل میں خشیت الہی ہوگی تو وہ نصیحت حاصل کرے گا. نصیحت سننے سے کچھ لوگوں کو دیکھیں فائدہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں گے وہ مزید بگڑے بھی جاتے ہیں گے. تو نصیحت تو پھر بھی کرنی ہے گی. نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ مزید بگڑتی ہی رہی، لیکن نوح علیہ السلام نے نصیحت کرنا نہیں چھوڑی، کیونکہ انسان نصیحت کرتا رہتا ہے تو اپنا اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر ایک ذمہ داری دی ہے اس کا بھی حق ادا کر رہا ہوتا ہے اور اس نصیحت سے اس کو خود بھی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے.